469 سے 399 BC. پھر ان کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ارسطوٹل کے ٹیچر ہیں پلیٹو، افلاطون. 427 BC کو یہ پیدا ہوتے ہیں اور 347 BC کو وفات پا جاتے ہیں. اللہ جانے اس وقت یہ ان کا ایمان عقیدہ اپنے اس وقت کے انبیاء صاحب رہے تھے تو اس پہ کیا تھا. پلیٹو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ بلیو رکھنے والے تھے. یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے پچھلی ہماری جو چیپٹر ہم نے پڑھا ہے فلسفیز کا اس پہ. تو فیمس بک ان کی تھی. ہم جب تیسری میں ہوتے تھے نا اس وقت ایک نظم ہوا کرتی تھی، ارسطو بنوں گا سکندر بنوں گا، ٹھیک ہے، اس طرح کا اس کا وہ شعر تھا. مجھے آج تک وہ یہ لفظ تو یاد ہیں، ارسطو سکندر جی سر اردو میں تھا. ہاں اردو میں تھا. میں کیا بنوں گا. ہاں میں کیا بنوں گا، جی بالکل ایگزیکٹلی یہی ٹائٹل تھا اس کا. تو مطلب میں اس وقت سوچتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے، سکندر کون ہوگا. استاد ہمارے جو تھے نا وہ اتنا تو جانتے تھے کہ یہ سکندر اعظم دنیا کا بہت بڑا بادشاہ تھا. اس سکندر ویسے بھی لفظی مطلب بھی اس کا ہوتا ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے، بادشاہ مطلب کس کی سلطنت بڑی ہو، اس طرح کے میننگز میں آتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے تھے شاید یہ اس کانٹیکس میں، کیونکہ ٹیچرز بھی نہیں بتاتے تھے. تو یہ تو ابھی ایجوکیشن جب میں نے پڑھی ہے تو ان لوگوں کو میں نے پڑھا ہے تو یہ واقعی جو ہے نا ان لوگوں نے کمال کر دیا حقیقت ہے. اگر ان کی آپ مکمل ہسٹری پڑھیں، یہاں تو ہم صرف یہ ٹچ دے رہے ہیں نا جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ان کا ورک ہے، باقی فلسفہ کے اندر انہوں نے جناب والا بنیادیں رکھی ہیں چیزوں کی. اچھا اب اس کی مشہور کتب، سب سے پہلے تو یہ اسٹوڈنٹ تھا ارسطوٹل کا اور ٹیچر تھا پلیٹو کا. 427 سے 347 BC، ایتھینین تھے یہ بھی. اس کی 4 کتابیں ہیں، ریپبلک، سوفسٹ، لاز اینڈ اسٹیٹمنٹ. آپ نے پہلے کس کتاب کے بارے میں پڑھا ہوا ہے اس کی؟ شاباش میرے سے. ریپبلک. یس ریپبلک میں انہوں نے آئیڈیالزم دی، اس نے اٹوپین سوسائٹی کا کانسیپٹ دیا ریپبلک کے اندر، ٹھیک ہے. تو ریپبلک اس کی سب سے فیمس بک ہے، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا بولڈ بھی کیا ہوا یہاں نوٹس میں. اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں سوفسٹ، لاز اینڈ اسٹیٹسمین، یہ اس کی 4 مشہور کتابیں ہیں، ٹھیک ہے. اس نے تھیری دی ہے آئیڈیالزم جو فوکس کرتی ہے مائنڈ اور اسپرچولیزم کے اوپر، جس کو آپ دیکھ چکے ہیں پہلے. اس نے ایک اکیڈمی، ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جس کا نام اس نے اکیڈمی رکھا. 387 BC میں ایتھنس کے اندر گریک میں، جہاں پہ یہ فزیکل سائنس اور اسٹرونومی اور میتھ پڑھاتے تھے. فلسفہ، اسٹرونومی، فزیکل سائنس، میتھ، یہ چیزیں پڑھاتے تھے اپنے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر. پیڈیا، یہ بھی ہم نے پڑھا، اس نے فزیکل، مینٹل اور اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے کلیکٹیو ٹرم یوز کی پیڈیا. پھر اس نے کہا کہ جو کمپلسری ہے نا ایجوکیشن، لازمی تعلیم، یہ 7 سے 20 سال تک کی ایج کے لیے اس نے ایڈوکیٹ کیا، اس نے جو ہے سپورٹ کیا اس آئیڈیا کو کہ لازمی تعلیم 7 سے 20 سال تک کی ایج کے لیے لازمی ہونی چاہیے. پھر اس نے کہا کہ جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے، ٹوپین سوسائٹی کے اندر اس نے ایک آئیڈیل اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا آئیڈیالزم تھیری میں بھی، تو یہ کانسیپٹ بھی اسی نے دیا آئیڈیل اسٹیٹ کا. پھر اس کے یہ مشہور اقوال ہے، کیپیسٹی ٹو فیل پلیجر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ، ایجوکیشن از کیپیسٹی ٹو پلیجر پین ایٹ رائٹ مومنٹ، ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی. یہ اس کے 2 مشہور اقوال ہیں. ایجوکیشن سے کی ڈیفینیشن ہے جو اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ، اس کا سب سے فیمس میتھڈ جو اس نے دیا وہ اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ تھا. اور اس نے کہا کہ آئیڈیاز کین ناٹ بی وٹ کین ناٹ بی تھاٹ، وٹ کین ناٹ بی تھاٹ کین ناٹ بی ریئل، یعنی جو چیزیں ہم سوچ نہیں سکتے وہ ریئل نہیں ہو سکتی. اور یہ اس کی وہی آئیڈیالزم تھیوری ہے. اچھا اس کے بعد اس نے دی ہے ایک تھیوری آف کیو. کیو تھیوری جو ہے اس کو ایلوگیری آف کیو بھی کہتے ہیں. ایلیگوری آف کیو جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ نیچے والی امیج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت اچھی طرح اس کا آئیڈیا ہو جائے گا. تھینک یو جی. آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا ہم نے نا، ہمیں ہمارا اسلام، ہمارے بڑے اسلاف یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا ایک مکر ہے، فریب ہے، مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پر ہے، سوری مکر نکل گیا منہ سے، مچھر کا پر ہے،
مطلب اتنی حقیر سی چیز ہے دنیا، یہ ریالٹی نہیں ہے، ریالٹی جو ہے اس سے بہت آگے ہے. اور جو آپ صاحب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اتنا عرصہ، پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج میں جنت دکھائی. اب جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا تو وہ اس کے ذائقے محسوس بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کی نعمتوں کو، وہ اس کی چیزوں کو واقعی محسوس بھی کر سکتے ہیں. تو اور ہم جو ہے خالی سوچ سکتے ہیں. بہرحال وہ ریالٹی ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ٹیمپریری سٹے ہے. ہم کسی سفر میں ہیں اور ہماری منزل جو ہے وہ بہت آگے ہو، اور وہاں ہم کچھ دیر گاڑی یا ٹرین رکے اور وہاں پہ ہم کچھ وقت گزاریں. یہ دنیا سمجھ لیں کہ ہماری لائف کا ایک ایسا ہی ایک پارٹ ہے. ہم کچھ بھی نہیں تھے، عالم ارواح میں سارے مرد عورت موجود. جب یہ جتنے بھی انسان کا قیامت تک آنے ہیں نا، ان کی روحیں تخلیق کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ جب یہ دنیا میں لوگ ہم نہیں آئے تھے تو ہماری روحوں سے اللہ نے ایک سوال کیا تھا. تو ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہماری روحوں نے اقرار. ہم کسی کہتے ہیں نا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں ہم سب سے پوچھا تو ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم نے جو ہے ہم جو ہے وہ ہم یہ نہیں مانتے نہیں ہیں اپنی زبان سے، بٹ ہم کام وہی کر رہے ہیں جو اسلام سے پہلے جو عرب کے بت پرست لوگ ہیں وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایک عورت یہ لیکن سر اس تھیری میں بتایا کیا جا رہا ہے، مجھے یہ سمجھ ہاں نہیں میں آ وہی رہا. بتا رہا ہوں. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک عورت گئی ہے بابا جی کے پاس، کوئی اس کے گھریلو مسائل تھے، اور بابا جی اس نے جو ہے دیکھا کہ عورت نے زیورات پہنے ہوئے، اس نے اس کو وہیں پہ کوئی ہتھوڑا مارا اور ایک ڈرم کے اندر جو ہے نا اس کی لاش کو وہ بند کر دیا، اوپر کوئی چیزیں ڈال دی، اور جو ہے وہ بیچاری ادھر ہی، اور اس کے زیور سارے اتار کے اس نے بیچ دیے. ہم اس چکر میں پڑ گئے. اب اس تھیوری میں جو بتایا جا رہا ہے نا، وہ یہ بتایا جا رہا ہے جو پلیٹو کا کانسیپٹ تھا، یہ ہمارا بھی یہی ماننا ہے. ہم اس دنیا کو عارضی سمجھتے ہیں اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ہم ان کو اصلیت یا حقیقت نہیں مانتے. ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ایک راستہ ہے. اس نے کہا کہ یہ ہم اس دنیا میں موجود ہیں، اور یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں یہ نظر آ رہی ہیں. اب یہ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اس کا عکس ہے، ریالٹی نہیں ہے، ریالٹی یہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں جو ہے نا اس ریالٹی کا صرف عکس نظر آ رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے غار میں موجود ہو، غار کی ایک سائڈ سے اس طرح روشنی آگ جل رہی ہو اور ایک شخص کے ہاتھ میں کوئی پرندہ ہو، تو اس پرندے کا جو عکس ہے نا وہ دوسری سائڈ پہ بیٹھے شخص کو دیوار پہ جب نظر آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ دیکھیں یہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے، یہ تو بہت اچھی اعلیٰ چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اسی کو اصل مان لیتے ہیں، ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچنا چاہتے، جاتے نہیں ہیں کہ وہ دیوار کے اوپر سے دیکھا تو صحیح کہ یہ اصل چیز کیا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ ایک بندے نے کوشش کی، فرض کریں غلطی سے باہر نکلنے کی، کہ میں دیکھوں کیسے اصل دنیا ہے کیا، اصل چیز ہے کیا. وہ دیکھتا ہے تو اس نے جو کہ روشنی کبھی نہیں دیکھی تھی یہ والی، تو اس کی آنکھوں پہ جیسے روشنی پڑتی ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے. تو اس غار میں موجود باقی لوگ اسے کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے جو ہے نا وہ آگے جانے کی کوشش کی، جو ہے نا روشنی دیکھنے کی کوشش کی، یہ اندھا ہو گیا، ہم نہیں نکلیں گے، ہم تو ادھر ہی رہیں گے تاکہ ہم بھی اندھے نہ ہوں. تو ان کے سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ڈٹے ہوئے انہی چیزوں کے اوپر جو ہم نے دیکھی ہیں، صرف ہم اس سے آگے جانا نہیں چاہتے. اسی کو کہتے ہیں تھیوری آف کیو یا ایلیگوری آف دا کیو. یہ بیسیکلی جو سقراط جو ٹیچر تھا سوکریٹیز، اور پلیٹو کا ایک بھائی تھا جس کا نام گلیکون تھا، گلیکون اور اس کے درمیان ایک ڈسکشن تھی، پھر اس پہ یہ تھیوری بنائی گئی. So the allegory begins with the prisoners who have lived their entire lives chained inside a cave. یہ ان لوگوں کی زندگی پہ مشتمل تھی جو اپنے آپ کو جنہوں نے غار کے اندر قید کیا ہوا تھا. Behind the prisoners is a fire, and between the fire and the prisoners are the people carrying puppets or other objects. یہ movable objects کو puppet کہا جاتا ہے. یعنی اس کے درمیان ایک دیوار تھی، دیوار کے پیچھے یہ شخص اس طرح کے puppets اٹھائے ہوتے تھے. These cast shadows on the opposite wall. یہ جو ہے دوسری مخالف دیوار کے اوپر ان کا عکس بناتے تھے.
The prisoners watch these shadows, believing this to be their reality, as they have known nothing else. لوگ ان چیزوں کو ریالٹی حقیقت مان لیتے ہیں کیونکہ ان کے علاوہ انہوں نے کوئی چیز دیکھی سنی جانی نہیں ہوتی. The Plato posits that one prisoner could become free. ایک شخص یہاں سے آزاد ہو جاتا ہے. He finally sees the fire and realize the shadows are fake. وہ اس کو دیکھتا ہے یہ تو اس کا عکس تھا اور یہ جو میں نے دیکھا یہ تو فیک تھا, جھوٹ تھا. These prisoners could escape from the cave and discover there is a whole world new outside they were previously unaware of. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ادھر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باہر تو ایک ٹوٹلی نیو ورلڈ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, دس پرزنر وڈ بلیو the outside world is so much real than in the cave. وہ کہتے ہیں کہ باہر کی دنیا تو بہت اصل ہے. He would try to return to free the other prisoners. Upon his return he is blind because his eyes are not accustomed to actual sunlight. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے اصل میں یہاں پہ اس کے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ اندھا ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ ان چیزوں سے اویئر نہیں ہوتا تو شروع میں وہ قاصر ہوتا ہے, ان کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوتا. ٹھیک ہے. The chained prisoners would see this blindness and believe they will be harmed if they try to leave the cave. تو اس سے مطلب مستفید ہونا چاہیے. آپ کو کوئی نئی چیز ملتی ہے تو آپ کو جو ہے دوسروں کو اس پہ لانا چاہیے, اور جب آپ خود جو ہے نا اس کے لیے تحقیق نہیں کریں گے, ریسرچ نہیں کریں گے, تو پھر یہ مسئلہ بنا رہے گا. بہرحال یہ تھیوری آف کیو ہے, آپ کو زیادہ ڈیٹیل یاد سر یہ انوٹڈ بات ہے یا فیکٹ ہے؟ اچھا آپ میری بات پہلے سن لیں پلیز. اس کو آپ نے یاد کرنے رٹا لگانے کی ضرورت آپ کو نہیں, بس دو باتیں یاد رکھیں. تھیوری آف کیو جو ہے وہ ایک ایلوگیری آف دا کیو ہے, پلیٹو نے دی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کنورسیشن تھی سوکریٹیز اور اس کے بھائی کے درمیان. اب آپ کا کیا سوال تھا, آپ پوچھیں. جی سر میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو آپ نے سٹوری سنائی ہے کیو والی نا, تو یہ کیا ہے اصل میں, کیا ایک اینیمیشن سچویشن تھی یا اس کے پیچھے کوئی ریالٹی ہے, یہ ہے کیا اصل؟ مجھے اس میں کنفیوژن.